जलसे को खराब न करें। मैं आपसे यह गुजारिश कर रहा हूं, जलसे का जो माहौल खराब है उसको एक बैच सुधारना बहुत मुश्किल है। एक तरीका है, हम लोग सुधार सकते हैं अगर आलिम चाहे तब, और अगर आलिम नहीं चाहेंगे तो कभी नहीं सुनेंगे। आवाम कुछ नहीं है, ये आवाम आज भी हमारे उलमा के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे अगर हम लोग सही हो जाएंगे। हम लोगों के दिल में सही जज्बा इस्लाम का हो जाए तो ये आवाम कुछ नहीं, खुदा की कसम ये तन में आग ऊंचा देंगे। इसलिए आपको जरूरत है, हमको जरूरत है, हम अपने आप को सुधारें, है ना। और जलसे को इस वक्त अभी सुधारने का बेहतरीन तरीका यह है, आप अभी फौरन आवाम को समझा देंगे बहुत मुश्किल, इसलिए आप ये करें, जलसा में उलमा की तकरीर 12 साढ़े 12 बजे तक खत्म हो जाए। कोई भी शायर, कोई भी नकीब की जरूरत नहीं। आप जो नकीब बुलाए हैं, आवाम ने जो बुलाई है, वो 12 बजे के बाद शोरा और जितने भी नकोबात जो भी है जो है करते रहे। अभी जो भी उनको करना है करें, लेकिन 12 बजे तक, साढ़े 12 बजे तक सिर्फ उलमा की गुफ्तगू हो। ये हर कोई समझ लें, तब उम्मीद हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तब, नहीं तो हमने देखा है जलसे में कोई शायर पढ़ रहा है, वो 1.5 घंटा पढ़ चुका। ये आलिम लोग जो स्टेज पे बैठे हैं इतनी बड़ी बड़ी टोपी लेकर, अब पढ़िए, अब क्या फरमाइश है, 1.5 घंटा के बाद ये आलिम कहता है कि और पढ़िए और पढ़िए। ये कहा कि अकलमंदी है? आप जलसे को खराब कर रहे हैं, आप अपने किरदार को सही कीजिए। आज के बाद से कोई नहीं कहेगा क्या पढ़िए और पढ़िए। इसलिए मैं कहूंगा 12 बजे तक उलमा की तकरीर हो। इस पर आप लोग पहले हाथ कहिए कि हाँ, हम लोग हर इलाके में इस पर अमल करेंगे। आप याद रखिएगा, खराबी को दूर करने के लिए यही है। अच्छा, एक बात और, अभी ये हुआ कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते उसको मत बुलाइए। ये कैसे पता चलेगा कि वो नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? हाल ही में हम लोग समझ रहे हैं सब पढ़ते हैं। आलिम है, आप कैसे कहिए कि नहीं पढ़ते? वो ऐसे कैसे, वो जब से पूजा करने लगे, हम लोग ये कैसे जाते? इसलिए बहुत ये सब मुश्किल वाली बात है, ये बहुत मुश्किल है, ये सब नहीं कर सकते। लेकिन तरीका क्या है? आप अपने इलाके में कम से कम उस नकीब को, उस शायर को नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए। कम से कम इतना कीजिए, नमाज पढ़ने पर मजबूर कीजिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़िए तब जाइएगा स्टेज पर, सबको। इसलिए आप हजरात, इसमें आप लोग हैं समझ के, हम लोग जो भी जलसा में जाएंगे उन लोगों को सबको ईशा की नमाज पढ़वाएंगे। हाँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम लोग भी सब मिलकर पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरी बात, अभी ये कहा गया कि जो लोग मांग करते हैं उसको न बुलाया जाए। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो लोग मांग नहीं करते हैं, उनके साथ जो आवाम करती है और जो हमारे उलमा करते हैं, उनका क्या होगा? मैं मांग नहीं करता हूँ, जाता हूँ अपनी गाड़ी से ऐसी जगह कि अपने किराए से वापस आए, उसका क्या होगा? और अक्सर जगह 2000 देंगे, 3000 गाड़ी करके जाता हूँ, 2000 दिया, क्या होगा? वो क्या करेंगे? उसके बारे में आपने क्या सोचा? आप अपने इलाके में उलमा ये मशवरा देते हैं कि वो हमारे इलाके के हैं, उसको जो है ना 2000 दे दीजिए बस हो। कौन कहता है ये? आलिम कहता है, आलिम कहता है, आलिम कहते हैं, आलिम को तबाह बर्बाद किए हुए हैं। आप नहीं कर सकते, ये हमारे इलाके के हैं, यही जनाजे में जाते हैं, यही मिलाद में आते हैं, यही मसाइल बयान करते हैं, यही हमारी रहनुमाई करते हैं। इनको दीजिए, इतनी सजा नहीं कर सकते हो।
آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، آپ نے توہین۔ اس لیے اگر علاقے کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو سدھارنا، ہم لوگوں کو سدھارنا، جن کو بلانا۔ اور اگر یہ کہیے گا کہ جو پیسہ مانگتے ہیں ان کو نہ بلایا جائے، 90% چھٹ جائے، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ بڑکا مخالف ختم۔ جی ہاں، جو مانگتے ہیں ہم سے 50,000، جو مانگتے ہیں ہم سے 40,000، 30,000، تو اس کو ریکارڈنگ کر لیجیے۔ اور علماء کرام سے میں درخواست کروں گا، جو مانگتے ہیں 30,000، 20,000، 50,000، اس کو ریکارڈنگ کر لیجیے اور سب کو فیس بک میں چھوڑ دیجیے، سب کو فیس بک میں چھوڑ دیجیے، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں بولے۔ صحیح بول رہا ہے تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ بہت جلدی پھر ہم لوگ اسی منظر کو دیکھیں گے اپنے جلسے میں جو ہمارے اکابرین کے جلسوں میں ہوتا ہے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ایک بات اور سبحان یاد رکھیے گا، ایک بات اور بھی میں آپ سے عرض کروں۔ اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ابھی دو سب سے امید ہوں ہاں، کہ دو جلسہ میں عقائد کی گفتگو ہونی چاہیے۔ اسلائی موسم قسم خدا کی 25-30 سال کے طرح اسلائی موسم۔ لیکن کیا ہوا؟ ہمارے عوام، ہماری عوام سورج بندی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہماری عوام ہمارے ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے۔ وہ آیا ہوا، اس کے خلاف مت بولیے گا۔ ہم جلسہ کرتے ہیں آپ نے عوام کی اصلاح کے لیے، دوسرے فرقے کے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے ہمارے جلسے میں۔ کوئی بھی آئے، کوئی بھی جائے، جلسہ ختم ہو جائے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ ہر جلسے میں عقیدہ بیان ہو۔ ایک عالم کو ایسے مدعو کیجیے جو عقیدہ بیان کرے۔ دیوبندیوں کا عقیدہ کیا ہے کھول کر کے، اہل حدیث کا مطلب عقیدہ کیا ہے کھول کر کے وہ بیان کرے۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں، آپ حضرات اس کی تائید کرتے ہیں، آپ اپنے جلسوں میں عقائد کی بات کروائیں گے، صرف اصلاح پر نہیں بلکہ عقائد کی اصلاح پر گفتگو کریں گے ایسا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور ایک بات یاد رکھیں، آج جو چاہیے تھا کہ جو نعت پڑھنے کا طریقہ ہے آپ وہ ایک بیگ ختم ہو جائے۔ بڑا مجھے آپ بیگ کر کے کیا بیگ کرتے ہیں، بیگ کر کے کیا فائدہ؟ ہاں، اور ایک بات یہ، جلسے میں جیسے ہی نعت خواں آئے، جن کی صدارت میں ہو رہی ہے، حضرت سنیے گا، جن کی صدارت میں ہو رہی ہے وہ سب سے پہلے اعلان کریں کہ اکو وغیرہ نہیں چلے گا، جو آواز ہے آپ پڑھیے تاکہ لوگ سنیں۔ لوگ پڑھتے ہیں، شاید لوگ اکو اتنا کر دیتے ہیں کوئی سن بھی نہیں سکتا، سمجھ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ صدارت کریں، بیٹھیں تو سب سے پہلے اکو کو بند کر دیں، اور جو کہے اکو چلو اچو کہے اس کو شاید کو بیٹھا دیں، کہیں جگہ اکو کے پڑھنا تو پڑھیے، نہیں تو بیٹھ جائے، آپ کو جو نظران آپ کو مل جائے گا۔ اگر 2-4 جلسے میں ہم لوگوں نے ایسا کر دیا انشاءاللہ تعالیٰ ماحول صحیح ہو جائے گا، بائیکاٹ کی ضرورت نہیں۔ اور نقبہ حضرات، اچھا نقبہ حضرات ایک کر کے نقبہ حضرات، ناظم اجلاس، نقیب اجلاس، باپ رے باپ، القاب خدا کی پناہ۔ اور ان لوگوں کو چاہیے کہ غیروں کے بھی کبھی کبھی یوٹیوب میں دیکھیے کہ وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں، وہ لوگ نقابت کیسے کرتے ہیں۔ وہ آئیں گے، ابھی آپ نے فضیلۃ الشیخ فلاں سے آپ نے یہ سنا، اب اس کے بعد فضیلۃ الشیخ فلاں تشریف لا رہے ہیں، بس ہو گیا،
तकरीर करने के लिए मदऊ किया गया मुकर्रिर को, आपको नहीं। चौपट और जितने भी शायर लोग हैं उनको भी मना किया जाए कि आपको जलसे में तकरीर करने की जरूरत नहीं है, आप नाक पढ़िए बस। और ऐसे ही मुकर्रिरीन को कहा जाए कि नाक पढ़ने वाले को मैंने मदऊ कर लिया है, आप हजरत तकरीर कीजिए, नाक नहीं। बोला ये जिसको बोला घर तक बढ़ते एक साल अगर आपने अमल कर लिया, ये सारे निकल जाए, पैसा नहीं था साफ खुद ब खुद निकल जाए। पूरे हिंदुस्तान में वीडियो अगर इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह सब निकल जाए, किसी पे पाबंदी की जरूरत नहीं। हाँ चलिए एक बात याद रखिए, लोग कहेंगे हुजूर ये इलाका देवबंदियों का है और ये इलाका सब के सब देवबंदियों का है, हम तो 20% रहे सिर्फ, वहां हम क्या करें? सुनिए, आप अलग ऐलान करिए, इश्तिहार निकालिए कि ये मसलक अहले सुन्नत बरेलियों का जलसा है और इसमें अकाईद की बात होगी और फला आलिम अकीदे पर गुफ्तगू करेंगे। किसी को सुनना हो तो आए, नहीं सुनना हो तो हरगिज तशरीफ न लाए, हरगिज मगर जलसा गाह को जंग का अखाड़ा न बना। ये आप कहें जहां भी 20% हो वहां आप कहिए, एकदम अलग ऐलान कहिए। और मेरा तजर्बा ये है कि जिसमें अगर आपने इश्तिहार में लिख दिया कि इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में देवबंदियों के जो अकाईद है वो बयान किए जाएंगे, तो आपका खुदा की कसम खा के कहता हूं कि मजमा बढ़ जाएगा, घटना नहीं। मेरा तजर्बा है बढ़ जाएगा, मजमा बढ़ जाएगा। इसलिए आप खुदा के लिए समझौता अकीदे में न करें, हर किस समझौता अकीदे में न करें। अकीदे का प्रचार लाजिम है और बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। मैं नौकबा हजरात से अर्ज करूंगा कि आप इस पैगाम को पहुंचाएं, बेजा अलकाबात पे इस्तेमाल न करें। और उनके बाद एक बात और भी, आवाम को, जो आवाम की ये हालत हुई है कि वो उलमा की नहीं सुनते हैं, शोरा की सुनकर के चले जाते हैं। अगर आपने 12 बजे तक उलमा को पाबंद कर दिया, वही बोलेंगे, शोरा बाद में बोलेंगे, खुद ब खुद माहौल सही होगा। इस बात को आप हजरात हर जगह नाफिज कीजिए। 7 दिसंबर को हमारे यहाँ अरबी कॉलेज में है, इंशाअल्लाह ताला वहां से मैं खुद इस पर अमल करूंगा। 12 बजे से पहले हमारे यहाँ जलसा हो जाएगा। किसका? मुकर्रिरीन का। और उसके बाद शोरा जो है जो भी होंगे वो कहते रहेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह अदब के दायरे में। अगर अदब के खिलाफ करेगा हम लोग भी वहां से निकल रहा करेंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो आप हजरात उम्मीद है कि मेरी बात को गौर से सुने होंगे और इंशाअल्लाह इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम यासीन साहब क़िबला मददुल आली से अर्ज करूंगा कि 2-3 कलिमात आप भी कुछ बयान फरमा दें ताकि हम लोग मुस्तफीद हो जाएं। अच्छा, और एक चीज, महंगा जलसा बहुत हो रहा है, बहुत जलसा जब महंगे पड़े हैं तो वही उसी की वजह से हो रहा है, मांग जो इतना हो रहा है। लेकिन अगर आप 12 बजे वाला मामला नुस्खा को अगर अपना लीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अवाम इंशाअल्लाह ताला वो महंगे लोगों को नहीं बुलाएंगे। और आप जलसा कीजिए तो ये सोच कर कीजिए कि हम इस जलसे से हमारे गांव में जो मदरसा है वहां बचा करके, उस जलसे में 2-3 लाख बचा कर वहां 2 मदरस को बहाल करेंगे, जिसको 15,000 रुपया महीना देंगे और काफिल मदरस को बहाल करके उस पर ही इस पैसे को खर्च करेंगे। जलसा जहां भी हो, और उलमा से भी मैं कहूंगा अगर कहीं जलसा में आप जो कुछ करते हैं, अगर कहीं वहां मदरसा नहीं है तो वहां आप लाइब्रेरी काम कीजिए, लाइब्रेरी काम कीजिए। उन पैसे से लेके अहले सुन्नत व जमात की किताबें उसमें डालिए और उनके बाद उनको मुताला के लिए मजबूर कीजिए। बहरहाल ये सब चीजें बात की हैं, लेकिन पहले जलसे का सुधार जिस तरीके से अभी जो तजवीज पेश की गई इस पर अगर कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला
ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے یہاں پوسٹر میں نام کسی کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں کسی کا بھی نام پوسٹر میں نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ کفیل احمد نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے. اب کیا ہے کیا نہیں ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، کسی پر پابندی لگا کے آپ یہ سوچئے گا کہ ہم اس کو مجبور کر دیں گے، ایسا نہیں ہے. انہوں نے جو معافی مانگ لی ہے نا، اور وہ اس میں واٹس ایپ وغیرہ پہ گھوم رہا، نہیں وہ تو خود کہہ رہا ہے، اس نے وہ اس کی آواز ہے، اس کی شکل ہے، وہ بول رہا ہے نا، وہ بول رہا ہے. ایک منٹ اور آج ہم لوگ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں، ادارہ ہے، ایک منٹ بیٹھ جائیے. میں ایک منٹ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ ہاں تب تو پھر شعراء جتنے بھی ہے نا، اور جتنے بھی مقررین کی داڑھی کٹی ہوئی اتنی رہتی ہے، سب پہ پابندی لگے گی، سب پہ پابندی لگے گی نا. ہاں، اور جتنے بھی شعراء جس نے بھی نوکابا جن کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، اس کو بھی اس پر بھی پابندی لگے گی. پابندی لگی ہوئی لیکن عمل نہیں ہو رہا. یہ بے عمل کے پانی پینے ہاں چلیے رکھیے. آپ لوگ تشریف رکھیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں کا پیغام ہر جگہ جا رہا ہے. سن لیجیے، علماء کا رابطہ، بڑے علماء نے رات میں گفتگو ہم سے کی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ اس وزن کو صرف ایک علاقے کے لیے محدود نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے لیے کیا جائے. آپ کا پیغام پورے ہندوستان میں پہنچے. اور ان کے بعد پھر یہ خبردار بڑے علماء نے ہم سے رابطہ کیا کہ یہ ابھی اگر کسی کا نام لے کر پابندی کریں گے تو یہ بھی اچھی بات ہوتی ہے، اور اس طریقے سے بہت ہی غلط ہوگا. اسی لیے نام لے کر بھی کسی کی پابندی نہیں. جو بھی شعراء مسلمان سے دھم سے پڑھیں گے اس کو ہم لوگ نہیں بلائیں گے، بائیکاٹ نہیں بلائیں گے. نہیں، یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہم لوگ بلائیں نہیں. اور جو نقیب جس طریقے سے اگر اس طریقے کے خلاف کرے گا اس کو ہم بلائیں گے نہیں. ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے، ہم بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، ہم بلائیں گے نہیں. اسی لیے بلائیے نہیں. اگر ہم لوگ ہو جائیں اس پر پابند تو پھر کون کیا کرے؟ اسی لیے آپ ہاں ایک سال تک بائیکاٹ ہونا چاہیے. ایک منٹ آپ ہم سے ابھی یہی کیوں مقصد حل ہاں دیکھیے ساری سنیے، مفتی صاحب قبلہ قاضی سیمانچل ہے اور ایک بہت ذمہ دار آدمی ہے. جس کام کو جس طریقے سے کرنا ہوگا یہ آپ بھرے مجمع میں اس طرح سے نہ پوچھیں. ان کے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. بائیکاٹ کے لیٹرز آپ نے جہاں کے پڑھے ہیں وہ وہاں کے تھے، لیکن چونکہ یہ معاملہ سیمانچل کا ہے، سیمانچل اس وقت بہت زیادہ اس معاملے میں سینسیٹیو ہو چکا ہے. یہاں کے لوگ بہت سینسیٹیو ہیں. مفتی صاحب خود ہی جو فیصلہ فرمائیں گے یہ فیصلہ نہ صرف
جلسے کے حق میں بلکہ کفیل انور صاحب کے حق میں بھی بہتر رہے گا. میں نہیں کہتا ہوں کہ نہیں, چونکہ کفیل انور میرا دوست ہے اور کیمرہ بول رہا ہوں, ان سے لگاتار میرے رابطے ہیں. میں بھی چاہوں گا کہ وہ ڈیلی یہاں پہ آئیں, لیکن اب میں چاہوں گا کہ وہ یہاں نہ آئیں کیونکہ حالات ایسے نہیں ہیں. وہ کل مجھے فون کیا کہ حضور میں علامہ شہریار صاحب کے قدموں میں جا کے لپٹ جاتا ہوں, تب تو معاف کریں گے. میں نے کہا قدموں پہ نپٹنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں, آپ کو ابھی یہاں نہیں آنا ہے. غلط کہا میں نے. دیکھیں مائک آٹ کرنا وہ مسئلے کا حل جس طرح نکالنا چاہیں گے قاضی سیمانچل کو اختیار ہے, یہ آپ کا نکالیں گے, ان کا اپنا جلسہ ہے. دوسری بات, میں کمیٹی جو بنانا چاہ رہا تھا اس کمیٹی کے تعلق سے 5-7 اسما میرے سامنے آئے ہیں. ان چونکہ وقت ہے نہیں, اذان کا وقت قریب ہے. ارریہ ضلع سے نہیں بول شبیر برکاتی کے تعلق سے تو جو بات آپ لوگ فیصلہ کرنا چاہیں وہ کر لیں. قاضی صاحب بیٹھے ہیں, مائک بند کریں, بند کیجیے اس کو. ہاں ہے نا ڈاکٹر مصور صاحب, آپ ایک طرفہ فیصلہ سنا رہے ہیں. بائیکاٹ ہوگا تو دونوں کا بائیکاٹ ہوگا, غلط بات ہے. نہیں شبیر برکاتی کو روکا جائے, ان کو پھر نہ کیا جائے, یہ بات غلط ہے. آپ ابھی آپ بولے نا کہ ان کا بائیکاٹ کیجیے, بھائی آپ کے دوست ہیں, اپنی جگہ ہے. نہیں غلط بات, دونوں کے مخالف ہیں. ہم یہ سارا پاور بائیکاٹ کا سارا پاور مولانا شہریار صاحب کو دیتا ہوں. وہ اگر بائیکاٹ کا اعلان کر دیں گے ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ ہیں. اور اگر وہ اعلان نہیں کریں گے, جیسے آج مجلس میں نہیں آئے, آپ ہی کو سے کروانا ہے. ہم لوگوں کو ضرورت نہیں ہے, ہم لوگوں کو وقت نہیں دے سکتے. یہ وقوف ہے, آپ لوگ بات کرتے ہیں, ہم لوگ کا وقوف ہے. مولانا شہریار بائیکاٹ کریں گے تو ٹھیک, نہیں کریں گے تو ہم لوگ نہیں کریں گے. سیدھی بات, اس کو اعلان کر دیں. نہیں صحیح بات ہے. ڈاکٹر شہریار صاحب سے جب یہ ہوا, ان کو اس مجلس میں آنا چاہیے. ارے زندگی بھر کمانا ہے, زندگی بھر کمانا ہے. آپ کی خاطر اتنے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا, آپ کو ہر حال میں آنا چاہیے تھا, چاہے کتنی ہی مجبوری ہو آپ کے ساتھ. پاپوش میں لگائی کرن آفتاب کی, جو بات کی قسم خدا کی لاجواب کی. تحریک علماء سیمانچل کے غرض و غایت پیش کرنے کے لیے مولانا مصور رضا تشریف لا رہے ہیں, اور مولانا مصور رضا سے تفصیلی گفتگو مولانا شہریار صاحب کی ہو گئی ہے. اور مولانا شہریار صاحب کی محبت میں اور اپنے علاقے کے جلسوں کی بے راہ روی کے تدارک میں ہم تمام علماء یہاں پہ آئے ہیں. کیا ان کا نہ آنا اس وقت بالکل صحیح بات ہے, ان کو آنا چاہیے تھا, لیکن کسی وجہ وجی اور عرض عریض کی وجہ سے نہیں آ سکے. وہ ہم علماء ہم کو آج کم سے کم کل سے 25 فون آ چکا ہے کہ مولانا شہریار نہیں رہیں گے. بولنے کے لیے کہتے تو بولتا ہوں میں, ورنہ میں نہیں بولوں گا. ہم سے کہا گیا وہ نہیں رہیں گے. کیا بات ہے, ہمیں لوگ بیوقوف ہیں, بات کرتے ہیں, یہ سب بات کرتے ہیں, یہ سب چپٹے پاپوٹے مسجد کے. وہ بائیکاٹ کریں گے دونوں کا, ہم ان کے شریک ہیں. وہ بائیکاٹ نہیں کریں گے تو ہم لوگ کچھ نہیں بولیں گے. یہ آخری فیصلہ ہے, کوئی کچھ نہیں بول سکتے. تمامی حضرات سے گزارش ہے علماء کرام سے گزارش ہے, آپ ایک مرکزی ادارے میں 1 منٹ رکیے رہے, سب لوگ بولنا چاہیں کیسے ہوگا, 1 منٹ. تمامی علماء کرام سے ادب کے ساتھ, تمامی علماء کرام سے میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا. تمامی لوگ بیٹھیے, تمامی حضرات بیٹھے, پہلے بیٹھے تب سنیں گے. پہلے بیٹھیے, کیمرہ آف کیجئے.